السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے۔ میں اور شاہینہ ایک ہی اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ شاہینہ میری کلاس فیلو ہی نہیں، بہت پیاری دوست بھی تھی۔ ہم نے اکٹھے PTC کا کورس کیا اور اتفاق سے ایک ہی گاؤں کے اسکول میں ہم دونوں کو ملازمت ملی۔ شاہینہ کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہم ساتھ اسکول کے لیے نکلتے اور ایک ہی بس میں سوار ہو کر پڑھانے جایا کرتے۔ ہمارا اسکول شہر سے 8 میل دور تھا۔ روز مجھے اور شاہینہ کو جانے اور آنے میں 16 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ ہم باتیں کرتی جاتی تھیں، فاصلہ منٹوں میں طے ہو جاتا اور سفر کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جن دنوں یہ واقعہ ہوا، شاہینہ کا پہلا بیٹا 1.5 سال کا تھا اور وہ امید سے تھی، وہ یہ کہ میں بیمار ہو گئی اور 15 روز تک اسکول نہیں جا سکی۔ ہمارے اسکول میں صرف 3 استانیاں تھیں۔ میرے بیمار ہونے کی وجہ سے 2 باقی رہ گئی۔ جب میں چھٹی پر تھی تو ان کا حاضر ہونا ضروری تھا، کیونکہ ایک وقت میں صرف ایک ہی ٹیچر غیر حاضر ہو سکتی تھی۔ ہمارا اسکول پرائمری تک تھا۔ 5 کلاسوں کو ہم 3 ٹیچرز سنبھالتی۔ جب میں بیمار پڑتی تو شانو کو میری کلاس بھی لینی پڑتی تھی۔ میری بیماری کے دوران وہ 2-3 بار عیادت کو آئی، مگر بڑی پریشان تھی۔ بولی، مصباح تو جلدی سے اچھی ہو جا، مجھے اکیلے گاؤں کے اسکول جاتے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم کو گاؤں سے اسکول میں پڑھاتے ہوئے، ابھی تک تم کو ڈر لگتا ہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ تو بتاؤں گی۔ پھر جب میں ٹھیک ہو گئی اور اس کے ساتھ اسکول جانے لگی تو اس نے بتایا، ایک شخص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جو باقاعدگی سے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ بولی، تم دیکھنا، وہ نظر آئے گا، تمہیں بھی دکھاؤں گی۔ میں جب اکیلی جاتی تھی تو وہ میرا راستہ روک کر بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک بار بس کے اڈے پر جب بس دیر سے آئی تو اس نے ٹھنڈے مشروب کی بوتل لا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میری پوزیشن تو اتنی خراب ہوئی، کیا بتاؤں۔ اگر لیتی تو عذاب، آخر کیوں لوں؟ نہیں لیتی تو اتنے لوگوں میں تماشا بنتی۔ میں نے یہ کیا کہ وہ بوتل وہاں پر کھڑی ایک بوڑھی بھکارن کو دیتی۔ شکر ہے بس آ گئی اور میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی، مگر اس روز بھی اس نے میرا گھر تک پیچھا کیا۔ میں نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ شانو نے بتایا، مجھے نہیں پتا، وہ اس گاؤں کا نہیں لگتا، نہ جانے کب سے میرے پیچھے ہے، لیکن جب بھی دکھے گا میں تمہیں ضرور ملواؤں گی اور دور سے ضرور دکھاؤں گی۔ میں تو سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ رات میں بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے آس پاس ہے، میرے پاس کوئی چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ اس نے بات کو ٹال دیا۔ بس تم اپنی زبان کو بند رکھنا، یہ بات کسی سے مت کرنا، کیونکہ بلا وجہ کوئی مجھ پر شک بھی کرے گا۔ پھر میں نے کہا کہ تم نے اس سلسلے میں کچھ کیا؟ تو کہنے لگی کہ اسکول میں جو چپراسی کی بیوی ہے اس سے میں نے کہہ دیا ہے اور کہا ہے اپنی زبان کو بھی بند رکھنا، پر کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اس سے میں نے کہا ہے کہ پوچھو تو صحیح، کون ہے وہ شخص، ذرا پتہ کرواؤ جس نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ اب پھر تھوڑی بہت پریشانی شانو کی کم ہوئی۔ اس کی باتیں سن کر اس کی ڈھارس بندی۔ کچھ میں نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، نہ اب بگاڑ سکے گا۔ دیکھنا تو صحیح کیسے مل کر اس کو جوتے لگائیں گے ہم دونوں۔ شانو اس بات سے اتنی پریشان نہ تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ پریشان اس وجہ سے تھی کہ کہیں اس کے شوہر کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، کیونکہ طارق بھائی بہت شکی مزاج تھے۔ یقیناً وہ اس سے ضرور پوچھتے کہ تم نے ایسا کون سا قدم اٹھا لیا ہے کہ میرے پیٹ پیچھے یہ سب گل کھلا رہی ہو۔ شانو بیچاری اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی۔ اس روز دوپہر کا 1 بجا تھا۔ ہم دونوں لاری اڈے پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ بس روز 1:45 بجے آ جایا کرتی تھی۔ آج نہ جانے کیا وجہ تھی، بس آتی نظر نہ آئی۔ ہم 15 منٹ بھی وہاں پر کھڑے رہتے تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ 15 منٹ ہمیں بہت بھاری لگ رہے تھے۔ وہی ڈر کہ کہیں وہ شخص ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ شانو کی امی صبح اس کا بیٹا اپنے گھر لے جاتی اور پھر اس کے گھر آنے سے پہلے بچے کو لے کر شانو کے گھر آ جاتی۔ شانو بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی، امی آ چکی ہوں گی، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دراصل اس کو اس نوجوان سے خطرہ تھا، کہیں وہ پھر سے تنگ نہ کرے۔ اس نے کہا، اس کا نام منور ہے۔ اچھا، نام بھی بتا دیا؟ ہاں۔ اور اس کا اندیشہ درست نکلا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہاتھ میں گنے کے رس کے 2 گلاس لے کر آیا اور ہمیں دینے لگا۔ میں نے کہا، لڑکے تمہیں کس نے کہا یہ لانے کو؟ ہم نے تو نہیں منگوائے۔ وہ بولا، بس کے کنڈکٹر نے کہا ہے، وہ سامنے ہوٹل میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ان اسکول والیوں سے کہو آج بس 3 بجے آئے گی، کیونکہ آج ادھر کی ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ ایک وزیر دورے پر جا رہا ہے، اس کی گاڑی گزرنے والی ہے۔
اس بات کو سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ شانو نے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان مسکرا رہا تھا۔ وہ بولی، مصباح، یہ گلاس منور نے بھجوائے ہیں، وہ دیکھ سامنے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس کی ہیبت میری دوست پر طاری ہے، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، دیکھا تمہیں؟ وہ دیکھو، سینہ بھلائے کھڑا ہے، مونچھوں پر تاؤ دے رہا ہے، دیکھو تو کتنا لمبا چوڑا ہے۔ میں نے کہا، یار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ کدھر ہے وہ؟ لگتا ہے تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ، یا شاید تمہیں دھوپ لگ گئی ہے۔ ارے بھائی سچ کہہ رہی ہوں، وہ سامنے کھڑا ہے، گھور گھور کر دیکھ رہا ہے مجھے، اور اب دیکھو وہ ہنسنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میری دوست پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے گلاس لڑکے کے ہاتھ سے لے کر ان میں بھرا ہوا رس زمین پر انڈیل دیا اور لڑکے سے کہا، جس نے یہ گلاس بھیجے ہیں اس کو کہنا اگر اب ہمارا پیچھا کیا تو یاد رکھنا تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ لڑکا چلا گیا۔ شانو بولی، کمبخت، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بہت خراب لوگ ہیں۔ اسکول کی مائی بتا رہی تھی کہ بڑے خطرناک ہیں، نہ جانے اب یہ شخص ہم سے اپنی توہین کا کیسے انتقام لے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، روز روز کے مرنے سے ایک دن کا مر جانا اچھا ہے۔ نہ کسی سے اس کی شکایت کرنے دیتی ہو، نہ تم اس سے خود کچھ کہتی ہو۔ ادھر یہ ہے کہ روز بروز اس کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا وہ کہاں ہے۔ میں تو صرف تمہارا وہم سمجھ رہی ہوں اور تمہیں اس طرف سے ہٹانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے جو کچھ کیا وہ صرف تمہیں یقین دلانے کے لیے کیا کہ دیکھو سب تمہارا وہم ہے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ تو پھر وہ لڑکا گلاس لے کر کیوں آیا؟ گنے کے رس کا بتاؤ، کس نے دیا؟ ارے کہہ تو رہا تھا کنڈکٹر نے دیا ہے، بس لیٹ ہو جائے گی اسی وجہ سے اس نے ہمارے لیے شربت بھیج دیا۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، میں جانتی تھی۔ تم جانتی ہو، اس دن جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اور وہ مجھے گلاس دے رہا تھا شربت کا، لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا میں پاگل ہوں۔ ان کے سامنے ہوا میں چلتا ہوا ایک گلاس میرے پاس آیا۔ بظاہر تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا میں وہ اڑ رہا ہے، لیکن وہ تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے دیا تھا۔ وہ میرے پاس کھڑا تھا، لیکن اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور صرف بس تک یہ بات نہیں رہی ہے بلکہ اب تو گھر تک آ گیا ہے۔ وہ میرے بہت قریب آ کر کہتا ہے کہ تمہیں میں حاصل کر لوں گا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنی دوست پاگل لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، ابھی گھر چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم زیادہ ہی ڈر گئی ہو۔ اگر سچ کہوں تو میں جنات پر یقین نہیں رکھتی، تبھی تو میں نے ایسا سب کیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جنات اپنا بدلہ لیتے ہیں، اور جو حرکت میں نے کی، یعنی گنے کا رس پھینک کر جو حرکت میں نے کی اور اسے غصہ دلایا، اس کے بعد تو جیسے ہماری زندگی میں تباہی آ گئی۔ اب تک وہ خاموشی سے کر رہا تھا، اب تک وہ شانوں کے پیچھے تھا، اب وہ میرے پیچھے بھی لگ گیا۔ اس شام جب ہم گھر پہنچے، میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ میرے شوہر آئے، انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ آج لگتا ہے بہت زیادہ کام تھا۔ کام تو زیادہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی آفت آ پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے ذہن سن ہو کر رہ گیا ہے۔ جب انہوں نے بار بار پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ شانو نہ جانے کس شخص کو دیکھتی ہے۔ اس وقت بھی وہ کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے، کبھی گھور رہا ہے، مونچھیں بھی ہیں اس کی بڑی بڑی، لیکن مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے گنے کے شربت کا وہ گلاس زمین پر انڈیل دیا تو اس پر غصہ ہونے لگی کہ تم نے یہ کیا کیا، جنات اب بدلہ لیں گے تم سے۔ آپ بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے؟ میرے شوہر جو کہ ایک حافظ قرآن بھی تھے اور گاؤں کی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، انہوں نے کہا، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب کہ وہاں کوئی تھا جو تمہیں نہ دکھا کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تمہاری دوست کو دکھتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے، لیکن عام لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے، وہ جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بتاؤ، قرآن پاک پڑھا ہے نا؟ قرآن پاک میں سورہ جن بھی ہے، کیا تمہیں یقین نہیں کہ ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ جو جنات ہوتے ہیں وہ آدیشی مخلوق ہے، کچھ ہوا ہوتی ہیں، لیکن انسانوں جیسے ٹھوس جسم ان کے نہیں ہوتے، تبھی وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور ان کی طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب رہ کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، آیت الکرسی، قرآن پاک کی سورتیں پڑھ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان سے، لیکن ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ یہ مخلوقات ہم پر حاوی ہونے لگی ہیں۔ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے لیکچر دینا شروع کر دیا تھا۔ ارے بھائی، اسکول میں پڑھا کر آ رہی ہوں اور یہاں لگتا ہے آپ میرے استاد بن گئے ہیں۔ وہ مسکرانے لگے۔ اس کے بعد
ہم نے کھانا کھایا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ سچ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا سر بھاری ہے۔ رات کا یہ پچھلا پہر تھا، تقریباً 3 بجے کا وقت، کہ مجھے لگا میرے بہت قریب کوئی آیا ہے۔ اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی سانسیں مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، تم نے آج جو کیا اپنی دوست کے ساتھ، اس کی بات پر یقین نہیں کیا؟ وہ بار بار تم سے کہہ رہی تھی کہ میں وہاں کھڑا تھا، تمہیں نظر نہیں آیا، لیکن تم نے میرے دیے ہوئے تحفے کو، میری سوغات کو زمین پر انڈیل دیا۔ اب یاد رکھنا، تمہارے گھر میں تباہی آئے گی۔ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو نا، دیکھنا کیا ہوگا۔ میں ایک دم جھٹکے سے اٹھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چلا رہی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر حضرت وہیں پر تھے۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ لگتا ہے ڈر گئی ہو۔ وہ یہاں آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے شوہر کو مار ڈالوں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ تم آیت الکرسی پڑھو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھی، لیکن میری طبیعت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا، وضو کر کے آؤ۔ میں وضو کرنے کے لیے جب غسل خانے گئی تو وہاں بھی مجھے ایسا لگا میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، کوئی انجانی سی چیز۔ پھر مجھے میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، بہت بھاری بھرکم ہاتھ تھا کہ میرا ایک کندھا جھک گیا۔ پھر آج تک وہ کندھا اٹھ نہیں سکا۔ اس کا ہاتھ اب تک مجھے وہیں محسوس ہوتا ہے۔ جب اس نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میں گرتی چلی گئی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو میرے شوہر میرے بہت قریب تھے۔ وہ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ اب میرے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو میں اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسکول جا سکوں، اپنے شوہر کو سنبھال سکوں۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے شوہر کا برا حال کروں گا۔ اس نے تو مجھے ہی سب کے سامنے گرا دیا۔ میں زمین پر جس طرح پڑی تھی اور میرے شوہر نے جس طرح مجھے اٹھایا، وہ بتاتے ہیں کہ تم اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ ایک عام انسان کا جو وزن ہوتا ہے اس سے دگنا تمہارا وزن تھا۔ یعنی میں تمہارا وزن اس وقت سہار نہیں سکتا تھا، ورنہ عموماً تم اتنی بھاری نہیں ہو۔ پھر بولنے لگے کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی، سورہ ناس پڑھی، قرآن کریم کی بہت سی آیتیں پڑھی، تم پر پڑھ کر دم کیا، تب تمہارا وزن ہلکا ہوا اور میں نے تم کو بستر پر لٹایا، پر تم ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی، میں نے کہا، اب بتائیے اب کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ بہت خبیث جن ہے۔ تم نے اس وقت جو کر دیا ہے اسی کا بدلہ لے رہا ہے۔ اسے اس بات کا غصہ ہے کہ تم نے اس کے دیے ہوئے تحفے کو زمین پر کیوں ضائع کر دیا۔ وہ خاص شربت تھا جو اس نے تمہارے لیے اور اپنی اس محبوبہ کے لیے بھجوایا تھا۔ نام مت لو اس کا، ایسا نہ کہو، وہ ابھی بھی ہمارے قریب ہوگا۔ ابھی میرے شوہر یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے کرسی ہوا میں معلق ہوئی اور کسی کی گرجدار آواز آئی، تو نے جو کیا ہے عورت، تو سمجھتی ہے خود کو بہت بڑا؟ تو سمجھتی ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں رہی، تو کیا میں بھی تجھے نہیں دیکھ رہا؟ ابھی تو صرف تیرے کندھے کو میں نے توڑا ہے اور عمر بھر کے لیے تجھے میں نے محتاج کر دیا ہے، لیکن تو یاد رکھنا، تیرا شوہر ابھی بچا ہوا ہے۔ اگر تو معافی مانگ لیتی ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اور تیرے شوہر کو بھی یہ سننے کی دیر تھی کہ میں چلانے لگی، میری آواز عجیب سی ہو گئی، میں غرا رہی تھی۔ شانو بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو تم جو بھی ہو، میری دوست سے اس بات کا بدلہ مت لو۔ تم نے وہ شربت اگر ہمارے لیے تحفے کے طور پر بھیجا تھا تو اسے تم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو نہیں پتا کہ تم کس وجہ سے وہاں کھڑے ہو اور کہاں ہو۔ سچ میں اس نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اسے معاف کر دو اور میری دوست کو ٹھیک کر دو۔ نہیں، ہم جنات جب ایک بار بدلہ لیتے ہیں تو پھر کبھی معاف نہیں کرتے۔ تو تمہیں تو مجھ سے محبت ہے نا؟ جو محبت کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی بات نہیں مانتا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے منہ سے ایسے آوازیں نکل رہی تھی جیسے بلی گراتی ہے۔ میرے حلق میں درد ہو رہا تھا۔ پھر جب میں دوبارہ ہوش میں آئی تو شاہینہ مجھے بتانے لگی، مولوی صاحب آئے تھے، تم پر دم کیا ہے، تبھی تم ہوش میں آئی ہو۔ میں اب خود کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ شانو میرے سامنے رو رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا ہو گیا اور کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ وہ مسلسل میرے پیچھے ہے، مجھے تو پیار سے دیکھتا ہے، پیاری باتیں کرتا ہے، تحفے بھی بھجواتا ہے، لیکن تمہیں وہ اذیت دیتا ہے اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ اور میرے شوہر کے ساتھ نہیں، اب تک اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ شاید وہ حافظ قرآن ہے، مسجد کا امام ہے، اسی وجہ سے اس کے قریب نہیں آ سکا۔
اب اس کے بعد کی کہانی آپ میری دوست کی زبانی سنیے۔ جب میری دوست کو اس نے اس قدر اپاہج کر دیا کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہی تھی تو میں بہت پریشان تھی۔ اسکول جانا اب ہمارے لیے اذیت ناک بن گیا تھا اور اسکول جانا بھی ضروری تھا۔ میرے شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ ہم آسانی سے گزر اوقات کرتے، اسی وجہ سے مجھے پڑھانا پڑ رہا تھا۔ گو کہ میری تنخواہ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ پیسے بھی ہماری زندگی کو بدل دیا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے میں اکیلی اسکول جا رہی تھی اور وہ وہیں تھا۔ اس نے کہا، تم میری ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا کا ایک ایسا قیمتی خزانہ دوں گا کہ تم عیش کرو گی، میری رانی بن کر رہو گی، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ میرے محل میں چلنا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تم دل ہی دل میں، یعنی ہونٹوں کو بغیر ہلائے، قرآنی آیات پڑھنا تو وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس سے کم یہ ہوا کہ وہ میرے قریب نہیں آ رہا تھا، بس دور سے ہی مجھ سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ آج وہ بہت خوبصورت لباس میرے سامنے آیا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس تقریب ہے اور میں آج اپنے والدین کو بتانے والا ہوں کہ ایک انسانی دنیا کی شادی شدہ عورت جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں۔ میں خاموش رہی۔ اس کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا، تم اگر نہیں کہو گی تو یاد رکھنا تمہارا شوہر مارا جائے گا۔ اپنے شوہر کی موت کے بارے میں سن کر میں نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں۔ اگر تم عافیت چاہتی ہو اپنے بیٹے اور شوہر کی تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی، گو کہ میں تعویذ پہنی ہوئی تھی اور وہ میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا تھا، یعنی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ مجھے غائب کر کے اپنی دنیا میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا ایک شاندار سی تقریب ہے، عجیب سے چہروں والے، کچھ چھوٹے یعنی بالکل بونے کی طرح، کچھ بچوں کی طرح، اور کچھ زمین پر رینگ رہے تھے اور کچھ ہوا میں معلق تھے، اڑ رہے تھے، کچھ چھتوں سے چپکے ہوئے تھے۔ میرے آنے پر وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کی وہ حالت تھی ہی نہیں، وہ بالکل انسانوں کی طرح لگ رہے تھے، بہت خوبصورت۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ میں کسی بادشاہ کے محل میں آ گئی ہوں۔ پھر تقریب شروع ہوئی، ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور وہ شخص جس نے مجھے قید کیا تھا، یعنی مجھے قید کر کے وہاں لایا تھا، اس نے کہا، یہ دیکھو یہ میرے ماں باپ ہیں اور آج میں ان کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ میں کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ مجھے عافیت چاہیے تھی اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کی، اور اگر میری قربانی سے وہ بچ جاتے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ یہی سوچ کر میں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ماں باپ سے ملوایا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم ہمارے گھر کی بہو بنو گی، ہمارا بیٹا تمہیں بہت ہی زیادہ پیار سے رکھے گا، ہمارا بیٹا تمہیں دنیا جہاں کی ہر خوشی دے گا، بس تم یہاں آ جاؤ، دیکھو جو بھی رکاوٹ ہے اس کو تم خود دور کرو گی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ میں بے ہوش ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس نے مجھے شربت پلایا ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ وہ شربت پیتے ہی مجھ پر نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور جب میں اٹھی تو اپنے گھر میں تھی۔ میرے قریب میرے شوہر تھے، لیکن مجھے سرگوشی کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، کیسا لگا میرا محل؟ دیکھا تم نے کتنا پیسہ ہے میرے پاس؟ اگر تم میری ہو جاتی ہو تو تمہارے شوہر کو بھی مالا مال کر دوں گا، تمہارا بیٹا بھی اچھی تعلیم حاصل کرے گا، بس فرق یہ ہوگا کہ تم اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی کیونکہ مجھے مسلسل اپنے پاس اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار چلتا ہوا، کبھی بلی کی آواز میں، کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پائل پہنی ہوئی ہے پاؤں میں، چھن چھن کی آواز کے ساتھ میرے پاس آتا اور سرگوشی کر کے چلا جاتا۔ پھر جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ چلا گیا، غائب ہو گیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے گو کے دم کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا تھا میں اس کی گرفت میں ہوں، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی دوست کے پاس آئی، وہ تو بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ جو فیصلہ میں کرنے والی ہوں اس سے آپ کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر میں اس دنیا میں چلی گئی جہاں سے واپس آنا اب میرے لیے ممکن نہیں، لیکن کبھی کبھی میں اپنے گھر آتی ہوں لیکن ان کو دکھتی نہیں ہوں۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، وہ بہترین اسکول میں پڑھتا ہے شہر کے، گاؤں سے روز شہر جاتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوسرے شوہر نے طرح طرح کے لوازمات پیش کر دیے ہیں۔ ہمارے گھر میں اب نوکر چاکر ہیں۔ میرے پہلے شوہر کو یقین ہی نہیں کہ بیوی کے جانے کے بعد اچانک یہ دنیا کیسے بدل گئی، کیسے یہ عیش و آرام آ گیا، لیکن وہ جو کہ لالچی شخص ہے تو وہ اسی بات پر خوش ہے کہ بیوی نہ صحیح، پیسہ تو میرے پاس ہے،
پر اسے کیا پتا کہ ہر روز میں قیمت چکاتی ہوں، اس جن کی بیوی ہونے کی قیمت۔ آج میرے بچے اس جن سے ہیں، ہمارے 10 بچے ہیں، اور انسانی دنیا میں میرا ایک بچہ ہے جس کو دیکھ دیکھ کر میں جیتی ہوں، لیکن اس کے پاس نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر میں اس کے پاس گئی تو وہ میرے گھر والوں کو مار ڈالے گا۔ اور میری دوست جس کا کندھا آج تک جھکا ہوا ہے، اب وہ چل پھر سکتی ہے، اس کی بھی زندگی بدل گئی ہے۔ اب اسے کسی اسکول میں جا کر پڑھانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ بدل گیا ہے۔ لیکن ایک بار میں اس کے شوہر سے ملی اور کہا، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی، میں یہاں سے بہت دور جا چکی ہوں جناتی دنیا میں، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ آپ نے میرے لیے خاص دعا کرنی ہے۔ میں ایک بہت بڑی اذیت میں ہوں، گو کہ سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی خاندان کا سکھ نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور آج تک میں وہیں قید ہوں، اس کے پاس سے نہیں آ سکتی واپس، کبھی نہیں۔